الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری عنوان جس کی اہمیت خاص طور سے اس دور میں ہے اور ہر دور میں رہی ہے، منہج سلف کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی. اور اگر سب کو یاد ہے تو ہم نے منہج کے معنی اور اسی طرح سے سلف کے معنی دیکھے تھے. منہج کے معنی وہ واضح راستہ ہے جس پر کسی چیز کی معرفت کے لیے چلا جائے. عربی زبان میں منہج، منہاج اور نہج، ان تینوں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں واضح راستہ. اور یہ لفظ آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملے گا. منہج کی اہمیت اور منہج کے بارے میں سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس تعلق سے بھی ہم نے دیکھا. یہ کورس اس عنوان کے تحت گفتگو کیوں ہو رہی ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں دیکھا. ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ خود ہم کو معلوم ہو کہ منہج کے معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. دوسرے وہ لوگ جو منہج کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی اہمیت کو رد کرتے ہیں، قرآن و حدیث کافی ہے، منہج کیا ہے، ان کو سمجھانا آسان. اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی غلط منہج پر ہوں اور محض کچھ جزئی مسائل میں سلفی منہج میں، سلفی احکام میں کچھ موافقت کریں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں ان کو بھی اسی منہج پر سمجھیں. تو اس کے لیے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، تاکہ ہم غلط منہج کو بھی صحیح منہج نہ سمجھ بیٹھیں. تو یہ تین بنیادی باتیں تھیں جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی. سلف کے معنی ہم نے دیکھے، جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ان کو سلف کہتے ہیں. جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ان کو سلف کہا جاتا ہے ڈکشنری میں. لیکن جب شرعی اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے تو سلف میں ہمارے باپ دادا مراد نہیں ہوتے ہیں. سلف میں مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس دین کے بنیادی افراد ہیں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. یہ تین طبقے بنیادی طور پر مراد ہیں. پھر ضمناً ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو ان کے راستے پر تھے، جو ان کے بعد آئے. جیسے مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا محدثین میں سے اور بھی لوگ ہیں، یا فقہا مفسرین میں سے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزرے، اگرچہ وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے نہ ہوں، لیکن ان کے بعد ہوں، لیکن ہم سے پہلے ہوں، لیکن اسی راستے پر ہوں جس پر سلف تھے. تو عموماً علماء نے اس ڈیفینیشن کو، تعریف کو قبول کیا ہے. ورنہ اصلاً ہمارے سلف صحابہ ہیں، اور صحابہ کے امام بلکہ سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ہمارے سلف ہیں. تو اس تعلق سے اس سبیل کی، صراط کی یا اس منہج کی کیا اہمیت ہے؟ کیا لفظ منہج نیا دکھائی دینے کی وجہ سے کیا یہ کانسیپٹ بھی نیا ہے؟ کیا ہم کو سلف کے راستے پر چلنا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ایک نئی بات ہے، یا صرف قرآن و حدیث پر چلنا ہی اصل دین ہے اور سلف کا منہج ایک نئی چیز ہے، یا بدعت ہے، یا غلط ہے، یا ضروری نہیں؟ اس تعلق سے آج کی گفتگو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں
منہج کے معنی واضح راستے کے ہوتے ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ منہج کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ ایک جز ہے اور منہج ایک ایسی چیز ہے جس کے ضمن میں عقیدہ بھی آتا ہے اور جس کے ضمن میں احکام بھی آتے ہیں اور بہت سارے اخلاق بھی آتے ہیں۔ تو منہج وہ اصول ہیں، وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک انسان حق تک پہنچتا ہے اور حق کی پیروی کرتا ہے۔ اگر منہج غلط ہو، جیسے راستہ ہوتا ہے اور منزل ہوتی ہے، راستے کا مقصد منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ صحیح ہو آدمی منزل تک پہنچے گا، اگر راستہ غلط ہو آدمی منزل کی بجائے کہیں اور پہنچے گا، جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں۔ لہٰذا منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دین کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے صحیح منہج ضروری ہے، ورنہ ایک آدمی بے دینی کو دین سمجھ لے گا، شرک کو توحید سمجھ لے گا، ایمان سمجھ لے گا، بدعت کو سنت سمجھ لے گا، اور اسی طرح سے بہت ساری غلط چیزوں کو صحیح سمجھ کر اس کا دفاع کرے گا، یا بہت ساری صحیح چیزوں کو غلط قرار دینے کے لیے پوری طاقت صرف کرے گا۔ کب ہوگا؟ جب وہ غلط منہج کے تحت دین کو سمجھے۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منہج کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے کہ واقعی دین کیا ہے۔ منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے، ان اصولوں کا صحیح ہونا ضروری ہے جن سے گزر کر، جن پر چل کر ایک آدمی دین کو سمجھتا ہے۔